مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، یعنی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اتنا ہی نہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں ایک جملہ ہے کہ شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے، یعنی جب شیطان قید کر لیے جاتے ہیں تو انسان گناہ پر گناہ کرتا کیسے ہے، انہیں بہکاتا کون ہے؟ تو ناظرین، اس حدیث شریف کے مختلف جوابات ہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں وہ شیطان قید کر لیے جاتے ہیں جو بڑے بڑے ہیں اور سرکش ہیں، البتہ جو چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں وہ اس مبارک مہینے میں قید نہیں کیے جاتے، جن کی بنا پر انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ شیطان ہوتا ہے جو خارج شیطان ہے، جو خارج انسان ہے، دوسرا وہ ہے جو داخل انسان ہے۔ وہ شیطان جو انسان کے باہر ہے، جسے ہم ہمزات کہتے ہیں، وہ اس مہینے میں قید کر لیے جاتے ہیں، مگر داخل شیطان جو ہے وہ قید نہیں کیا جاتا۔ یہی ایک وجہ ہے کہ اس کے باوجود انسان گناہ پر گناہ کرتا نظر آتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اس مبارک مہینے میں شیطان قید تو ہو جاتے ہیں، مگر 11 مہینے تک انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے۔ شیطان اس انداز میں انہیں گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کا اثر 11 مہینے تک ایسا پیوست ہو جاتا ہے کہ ایک مہینہ شیطان قید بھی ہو جاتا ہے تو اس کا اثر باقی رہتا ہے، جس کے اثر کے بنا پر انسان گناہ پر گناہ کرتا نظر آتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان اس مہینے میں گناہ کر رہا ہے، شیطان کے قید ہونے کے باوجود اس انداز میں وہ شیطان کے وسوسوں میں مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ برائی پر برائی کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو انسان کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کا جو شیطان ہے، ہم شیطان کے بہکاوے میں اس طریقے سے مؤثر ہو چکے ہیں کہ اب ہمارے درمیان رمضان جیسا مہینہ بھی آ رہا ہے تو ہم گناہوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان خود اس مہینے میں اپنے گناہوں کا ذمہ دار ہے۔ اسی بنا پر شیطان حشر کے دن کہے گا، قرآن مقدسہ کی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، یعنی تم کو میں نے ورغلایا، تم نے میری بات مانی، تو اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یعنی تم گناہوں میں اس مبارک مہینے میں بھی مبتلا ہو، اب تم روزوں کو ترک کر رہے ہو، نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، اس مبارک مہینے میں بھی گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، تو پھر ہوگا یہ کہ ہم کو تو صرف شیطان نے ورغلایا تھا، شیطان نے ہم پر قبضہ نہ کیا تھا، صرف ورغلایا تھا، ہمارا نفس اتنا کمزور تھا کہ اس کے ورغلانے پر آ گیا، لہٰذا حشر کے دن حساب ہمیں اپنا دینا ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ السلام علیکم۔